نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے میرے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ 9ویں اور 10ویں محرم کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے سے دنیا میں بھی بہت ساری نعمتیں اور فائدے ملیں گے۔ دنیا میں تو مزے ہوں گے ہی، لیکن آخرت میں بھی بہت ساری نعمتیں اور فائدے ملیں گے۔ اور ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں اپنے بہن بھائیوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ ایک تو ویڈیو کو غور سے سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ اور جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس عمل کو آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے۔ تو یہ سورہ یاسین کا عمل ہے، بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے، اور انسان کا سارا دار و مدار انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور دل سے ہی سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس لیے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ جیسے ہر انسان کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اس کو ملتی ہیں، اور اس سورت کی تلاوت سے اتنی برکات ملتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ کریم دنیا میں رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایسی آسانیاں پیدا کرتے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور دنیا اور آخرت میں تو اس عمل کی نعمتوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آخرت میں ایسے محلات ملیں گے، اور وہ محلات اتنے اونچے ہوں گے کہ انسان اوپر بیٹھ کر ساری جنت کا نظارہ کر سکتا ہے۔ تو خود سوچیں کہ اس عمل کے کتنے فائدے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے فائدے ہیں۔ دنیا میں تو ہیں ہی ہیں، اور آخرت میں سونے اور چاندی کے محلات اس کے بدلے ملیں گے جو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسے محلات ملیں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس عمل کے کرنے سے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پورے محرم الحرام کے مہینے میں ہر روز آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ یہ خاص اور مجرب عمل ہے جس کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور ہر روز فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اگر کسی کی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز رہ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز وغیرہ قضا نہ ہو، اور فجر کی آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور تلاوت کرنے کے بعد یعنی یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور جو حاجات آپ کے دل میں ہیں اس کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور جو عمل میں آج آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ 9ویں اور 10ویں محرم کا ہے۔ یعنی آپ نے 9ویں اور 10ویں محرم جب شروع ہوگی، 9ویں اور 10ویں محرم کے 9ویں کی صبح آپ نے فجر کی نماز کے ٹائم یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ صبح تلاوت کرنی ہے، اور 9ویں کو بھی اور 10ویں کو بھی آپ نے خاص طور پہ جو لوگ نہیں جاگتے وہ بھی جاگ کے، یعنی 9ویں کو فجر کی نماز کے بعد بھی آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور 10ویں کو بھی، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں آپ 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام بھی کریں۔ 9ویں اور 10ویں 2 روزے آپ نے رکھنے ہیں، اور اگر کوئی 9ویں محرم کا روزہ اگر کسی کا قضا ہو جاتا ہے تو وہ 10ویں محرم اور 11ویں محرم کو وہ روزہ رکھ لیں، کیونکہ روزے ہمیں 2 رکھنے ہیں، ایک نہیں رکھنا، کیونکہ اگر ہم ایک رکھیں گے تو ہماری
اہل تشیع کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی، اس لیے ہم نے 2 روزے رکھنے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اچھے انداز میں تلاوت کرنی ہے، اور پھر ایسے انداز میں تلاوت کرنی ہے کہ ہمارے رب کو پسند آ جائے اور ہم اپنے رب کے محبوب بندے بن جائیں۔ اور آپ نے یہ عمل جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں محرم کو 3 مرتبہ یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ محرم الحرام کے تو پورے مہینے کا ہے ہی ہے، لیکن 9ویں اور 10ویں محرم کے کا خاص وظیفہ ہے۔ یعنی 9ویں اور 10ویں محرم کی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پورے محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جتنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، آپ نے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور اس تلاوت کے بے شمار فائدے ہیں، اور غرض کے جس بھی حاجت کے لیے جو بھی حاجت آپ کی ہوگی اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ساری زندگی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔